السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ریسیپشن کا انتظام شہر کے ایک مشہور ترین ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ حال نور کافی دیر سے اسٹیج پر بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ نفیسہ بیگم اور صالح سیال کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر وہ دونوں بھی مدعو مہمانوں سے ملنے لگے۔ ایک وہی تھی جو ایک ہی جگہ چپک کر رہ گئی تھی، بھاری کامدار دوپٹہ سر پر جمائے، سیاہ رنگ کا بھاری گاؤن زیب تن کیے، ہلکی پھلکی ڈائمنڈ کی جیولری اور سادہ سے میک اپ میں اس کا معصوم حسن کافی دمک رہا تھا۔ ناک میں موجود ڈائمنڈ کی نتھلی اس کے سادہ حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ یوں ہی اپنی ہی جگہ بیٹھے اس نے گردن گھما کر آس پاس دیکھا، ہر ذی نفس اپنے آپ میں مگن تھا۔ آفس کا کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ اس کی نظر میں نہیں آیا سوائے عزم کے۔ سنیرا بھی اسے کہیں نہیں دکھائی دی تھی۔ یوں ہی اس کی نظر ٹہلتی ہوئی سیاہ رنگ کے ٹکسیڈو کے پینٹ کی جیب میں ہاتھ اڑسا کر کھڑے ایمر سیال پر گئی، جو ہنس ہنس کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے دلکش ڈمپلز نمایاں تھے، ہلکی بڑھی ہوئی شیب اس کی سرخ و سفید رنگت کو اور بھی زیادہ وجیح بنا رہی تھی۔ شفاف گہری آنکھوں کی سرد مہری آج غائب تھی۔ اسے دیکھنے میں وہ اتنا محو تھی کہ اپنے پاس آ کر بیٹھی حرم کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ دیکھو دیکھو، مزے سے دیکھو، پوری آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہاری ہی پراپرٹی ہے، بھائی حق ہے تمہیں انہیں دیکھنے کا، لیکن بھری محفل میں تو نہ دیکھو، ایک دن کی دلہن ہے میڈم آپ، کچھ تو خیال کریں۔ حرم کی آواز پر وہ چونکی اور گڑبڑا کر نظریں ادھر ادھر پھیرنے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں تو ہمیشہ بکواس ہی کرتی رہتی ہوں، اس نے منہ بنایا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے؟ امی، ہمنہ، حالانکہ انہیں سب سے پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ آس پاس نظریں دوڑاتی وہ بے چینی سے بولی، آ رہے ہیں سب ساتھ میں آ رہے ہیں، تمہارے باس پلس ہسبینڈ پلس ہمارے جیجو نے اپنا ڈرائیور بھیجا تھا ہمیں لانے کے لیے۔ میں گاڑی سے نکل کر تیزی سے آ گئی، وہ بس آ رہی ہیں پیچھے۔ اسے کب سے خیال ہو گیا میرے گھر والوں کا؟ حال نور نے حیرانی سے پوچھ سوال کیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ہمدرد اور اچھے انسان ہے، تمہیں احساس نہیں اس بات کا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جیجو نامہ دوبارہ شروع کرتی، اسٹیج پر چڑھتے عزم نے گلا کھنکھار کر اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ زنیرا بھی تھی، جو آنکھیں پھاڑے حیرانی سے دلہن بنی حال نور کو دیکھ رہی تھی۔ حرم نے عزم کو دیکھ کر ناراضگی سے منہ پھیر لیا تھا کہ دیکھ کر عزم دھیرے سے ہنس دیا اور زنیرا پاؤں پٹکتی ہوئی مڑ گئی۔ ارے آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ مسکرا کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، جبکہ حرم یوں ہی منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شوق ہی اتنا زبردست لگا تھا۔ آپ سب کے سامنے یہاں بیٹھ کے اور اس دن کے بعد پلٹ کر ایک بار بھی خبر نہیں لی، کیوں جھوٹی آس دلائی؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ اس کا بس چلتا تو ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیتی، جو کافی اسٹائلش انداز میں سیٹ کیے گئے تھے۔ جھوٹی آس؟ شوق بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری مخلصی کو تم جھوٹی آس کہہ رہی ہو حرم؟ ہاں مانتا ہوں کہ میں اس رات جو بھی ہوا میرا فیصلہ تھا، لیکن قسم سے میرے جذبات سچے تھے، ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ اپنائیت سے بولا۔ حرم نے اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک دیکھ لی تھی۔ ویسے بھی اس رات کے بعد نیا رشتہ بن جانے سے دل کے جذبات بھی اس کے سنگ بندھنے لگے تھے۔ وہ اس سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتی تھی، بس ناراضگی دکھا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ سوچ کر بتاؤں گی کہ تمہاری باتوں کا یقین ہے یا نہیں؟ چہرے پر امڑنے والی مسکراہٹ کو بمشکل ضبط کر کے وہ لاتعلقی سے بولی تو عزم مبہم سا مسکرایا۔ اس کے چہرے کی الوہی چمک میں کھونے لگا تھا۔ اس واقعے کے بعد اپنے پرسنل کاموں میں اتنا مصروف ہوا تھا کہ حرم سے کوئی رابطہ نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ شوق کی کیفیت سے باہر نکل کر حال نور بمشکل بولی۔ کیا چل رہا ہے؟ آپ کا ریسیپشن چل رہا ہے، اور کیا؟ عزم نے ہنستے ہوئے آرام سے تفصیل بتائی تو حرم اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دی۔ عزم مجھے سب پتہ چل چکا ہے، پلیز تم وقت رہتے سب سلجھا لو۔ حالے نے سمجھداری سے کہا تو عزم گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ وہ دیکھو چل ککڑی زنیرا تمہاری ایمر کی وائف کے روپ میں دیکھ کر آگ بگولا ہو چکی ہے۔ عزم نے حال نور کی توجہ زنیرا کی طرف دلائی۔ کچھ ہی دیر میں ایمر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو سب نے انہیں وشز دی۔ اپنی امی سے ملتے ہی وہ ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی، ایسے جیسے ایک رات نہیں بلکہ صدیوں سے بچھڑی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ آج ریسیپشن پر بھی دلہن آبے کا اس قدر ٹوٹ کر اس پر روپ آیا تھا کہ ایمر سیال کتنے ہی پل اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا، اور اگر عزم اس کا کندھا نہ ہلاتا تو وہ وہیں جم کر اسے دیکھتا رہتا، جو بلیک گاؤن میں ڈائمنڈ کی نازک سی جیولری میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ولیمے کے بعد کی رسم کے مطابق ان کے فلیٹ میں آ چکا تھا اور اب حال نور اور حرم کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا۔ حرم اور ہمنہ اپنی والدہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی۔
وہ کل کی طرح نیکلس اور آویزیں نکال کر رکھتے ہوئے اپنی نتلی کو نکال رہی تھی کہ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر ناگواری سے اسے دیکھنے لگی، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ آج تو کوئی اپنے حسن سے میرے دل پر قیامت ڈھا رہا ہے، میں تو دور سے اس خوبصورتی کی تاب نہیں لا پا رہا، چھو لوں تو کہیں جل کر بھسم نہ ہو جاؤں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور دلکش لب و لہجے میں بولا۔ نگاہیں اس کے ہوش ربا سراپے پر جم کر رہ گئی تھی۔ دل نہیں بھرا کل تمہارا؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ پرسنل وائفی، جتنا پرت در پرت تمہارے پور پور کو فتح کرتا جاتا ہوں، یہ جو پیاس ہے نا کم بخت اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولا اور اسے اپنی باہوں میں لیے بستر پر آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنی پرسنل وائفی سے پیار کرنے لگا ہوں۔ یوں ہی لیٹے ہوئے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کیا تو وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات جب سے وہ ریسیپشن سے واپس آئی تھی تب سے اپنی طبیعت کچھ گری گری سی محسوس ہو رہی تھی، سر چکرا رہا تھا اور بار بار متلی ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے حرم، رات کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا؟ اس کی والدہ اسے ساری رات واش روم میں جا کر الٹیاں کرتے دیکھ رہی تھی۔ صبح فجر کا وقت ہوا تو وہ جیسے ہی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوئی، انہوں نے حرم سے پوچھا، جو چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھی تھی۔ ہمنا بھی اٹھ چکی تھی، وہ بھی تشویش بھرے انداز میں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ امی، کل رات سے نہیں کچھ دنوں سے ہی ایسی بوجھل سی طبیعت ہے، لیکن رات سے کیا آ رہی ہے؟ اور وہ اپنی کنڈیشن بتانے لگی تو اس کی والدہ بالآخر جہاں دیدہ خاتون تھی، کیسے مخفی رہ پاتا ان سے۔ حرم، مجھے سچ سچ بتا، کیا تیرا کسی سے کوئی تعلق؟ ان کی زبان بھی ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، وہ اس قدر حیرت زدہ تھی۔ حرم، تو سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ حالت تبھی ہوتی ہے جب عورت وہ شوق کی کیفیت میں آدھی ادھوری بات ہی بول سکے۔ امی پلیز، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریے گا، ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر… اس نے ان کا ہاتھ تھام کر ڈرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ اگر آج وہ سچ چھپا لیتی تو ان کی نظروں میں گر جاتی۔ حرم، انہوں نے صدمے کی زیادتی سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ وہ جس بات کو اپنا وہم سمجھ کر خود کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی کہ ایسا سچ میں ہو چکا تھا، دل اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ شرم نہیں آئی تجھے حرم یہ سب کرتے ہوئے؟ امی نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمنا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ہی میری پوری بات تو سن لیں۔ اس کی والدہ آپ دیدہ ہو گئیں اور زاروں زار آنسو بہانے لگیں۔ حرم ایک ایک کر کے انہیں ساری بات تفصیل سے بتانے لگی، مگر وہ شکستہ وجود لیے بستر پر ڈھہ سی گئیں۔ اس نئے انکشاف نے انہیں نڈال کیے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ایمر سیال صبح اٹھتے ہی بنا ناشتہ کیے وہاں سے سیدھا آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ پہلے ہی اسے اٹھنے میں آج کافی دیر ہو گئی تھی۔ حال نور نے جب گھر میں خاموشی دیکھی اور سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھے تو اس نے ایمر سیال کے چلے جانے کے بعد حرم سے معاملہ پوچھا تو اس نے سب بتا دیا۔ اعظم، تم پلیز کچھ دیر کے لیے یہاں آ سکتے ہو؟ حال نور نے اعظم کو کال ملائی اور اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں اعظم ان کے گھر میں موجود تھا۔ حال نور نے اسے کال پر ساری سچویشن بتا دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ گھر آ کر اس کی والدہ سے بات کرے۔ کمرے میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آنٹی، میں نے بے شک وقت کی نزاکت کے حساب سے یہ قدم صرف حرم کی جان بچانے کے لیے اٹھایا تھا، مگر اب میں اپنے اس فیصلے پر ثابت قدم رہوں گا اور اپنا قائم کردہ رشتہ نبھاؤں گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔
میرے بارے میں حال نور سب جانتی ہیں کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، کیا خوبی خامی ہے مجھ میں۔ آپ جانتی ہی ہوں گی سیال کنسٹرکشنز میں کام کرتا ہوں اور الحمدللہ اتنا کما لیتا ہوں کہ اپنی شریک حیات کی ضروریات پوری کر سکوں۔ نکاح نامہ میرے پاس ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ میرے والدین حیات نہیں، اس لیے مجھے خود آنا پڑا یہ بات کرنے کے لیے۔ میرا بس ایک چھوٹا بھائی ہے، اس نے نکلنے سے پہلے نکاح نامہ رکھ لیا تھا، اس لیے اب ان کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ کر بولا۔ اس کی والدہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حرم کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ انہیں خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ پھر بھی خاموش تھی، کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آپ کو میری اور حرم کی عمر میں کے فرق سے اعتراض ہے؟ اعظم نے دماغ میں کلبلاتا ہوا سوال زبان پہ لایا۔ اعظم 32 سال کا تھا جبکہ حرم بمشکل ابھی 21 کی ہوئی تھی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خاصا خوش شکل، گندمی رنگت کا حامل شخص، سلیقے سے بالوں کو سیٹ کیے پینٹ شرٹ میں ملبوس انتہائی معقول لگا۔ اس کے پاس نوکری بھی تھی، گھر بھی، شکل و صورت میں بھی اچھا تھا۔ انہیں اعتراض ہوتا بھی تو کیوں کر؟ ایک خوش اخلاق اور اپنی بات کا مان رکھنے والا انسان جب خود آگے آ کر اپنی ذمہ داری قبول کرنا چاہتا تھا تو وہ کیوں ظالم سماج بن کر ان کے راستے میں حائل ہوتی؟ پھر بات ان کی اپنی بیٹی کی عزت کی تھی۔ بے شک جو بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس میں کسی کی بھی غلطی نہیں تھی۔ اگر غلطی تھی تو ان کی اپنی بیٹی کی جو اس مصیبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ پھر بھلا وہ اسے کیوں قصوروار ٹھہراتی؟ زمانہ تو کسی کی مجبوری ان کے حالات نہیں سمجھتا۔ ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے طاق میں رہتا ہے۔ ان کی بیٹی کی عزت اسی میں محفوظ تھی کہ وہ وقت رہتے ہی رخصت ہو جائے تاکہ کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے۔ بیٹا مجھے تمہاری عمر سے کوئی اعتراض نہیں ہے، شوہر کو سمجھدار اور عمر میں بڑا ہی ہونا چاہیے۔ حرم کی تعلیم ادھوری رہ جانے کا افسوس ہو رہا ہے، واقعی مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ آنٹی آپ بے فکر رہیے، حرم کا تعلیمی سلسلہ رکے گا نہیں۔ میری طرف سے ایسی کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ میں اسے خود سپورٹ کروں گا۔ بہت نیک خیال ہیں تمہارے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی نیکی کی ہدایت دے اور خوشیاں تمہارا مقدر بنائے۔ وہ دعائیہ انداز میں بولی۔ مجھ سے رابطے میں رہنا اور حرم کو ملانے کے لیے لاتے رہنا۔ جی بالکل آنٹی، آپ فکر مت کریں۔ اعظم کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ دوسری طرف حرم کے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی خوشی کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ اپنا خیال رکھنا، میں کال کرتی رہوں گی۔ حال نور نے حرم کے سامان کا بیگ تیار کرتے ہوئے اسے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمنا سب کے لیے چائے بنا کر لائی تو سب نے مل کر چائے پی۔ یوں سب کی دعاؤں کے سائے میں حرم اعظم کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اعظم اسے آفس سے ملے، فلیٹ میں چھوڑ کر شام کو جلدی آنے کا وعدہ کیا، خود آفس کے لیے نکل گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول